بات کرتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی جو لندن پہنچ گئے ہیں اور وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں قیام کریں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف 2 ہفتے لندن میں قیام کریں گے جہاں وہ اپنے میڈیکل ٹیسٹ اور چیک اپ کروائیں گے۔ نواز شریف کی لندن آمد کے دوران برطانوی پولیس نے ایک شہری گلفام حسین کو حراست میں لے لیا۔ نون لیگ یوتھ ونگ برطانیہ کے چیئرمین خرم بٹ کی شکایت پر گلفام کو حراست میں لیا گیا۔ خرم بٹ نے الزام لگایا کہ گلفام حسین نے شریف فیملی کو دھمکیاں دی تھیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے عالمی معاہدہ تشکیل دیا جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا آنا طویل ڈپلومیسی فورم سے خطاب۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب کی ہر طالبہ کی ماں بن کر سوچتی ہوں، خود کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہی نہیں تعلیم کی سفیر بھی سمجھتی ہوں۔ ترکی کے ادارے پنجاب میں نوجوانوں کے لیے اعلیٰ مراکز قائم کریں، باہمی شراکت داری اور ایکسچینج پروگرام سے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ ایسا مستقبل چاہتے ہیں جس پر پاکستان ہی نہیں بلکہ ترکی کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی فخر کریں۔ پنجاب میں پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی بھی قائم کی جا رہی ہے۔ And friends of education, let us launch a diplomacy of dignity where foreign relations are not merely transactional but transformational, anchored in the well-being of people, not just states. I take this opportunity to invite the top universities of Turkey to expand their presence in Punjab, to create more centers of eminence, more centers of excellence where our youth can learn, grow and lead. Let us ensure that our collaboration and exchange programs become the foundation for a brighter, human-centric future. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات ہوئی۔ صدر اردوان نے اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ صدر اردوان نے نواز شریف کی صحت سے متعلق دریافت کیا اور سابق وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے نواز شریف کی جانب سے ترک صدر کے لیے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ مریم نواز شریف کا تقریب میں پہنچنے پر ترکی کی خاتون اول نے استقبال کیا۔ انہوں نے کلچرل سٹال کا دورہ بھی کیا۔ ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں 8 پاکستانی شہریوں کو قتل کر دیا گیا۔ ضلع مہرستان میں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ مرنے والے تمام پاکستانی موٹر میکینک ایک ورکشاپ میں موجود تھے۔ مقتولین کے گھروں میں صرف صف ماتم بچ گئی۔ غم سے نڈھال لواحقین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے لاشیں جلد وطن واپس لائی جائیں۔ ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں 8 پاکستانی شہریوں کو قتل کر دیا گیا۔ تعلق بہاولپور سے تھا۔ اطلاع ملتے ہی گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا، پاکستانیوں کو ہفتے کی صبح مہرستان ضلع کے گاؤں حیضآباد پائی میں دہشت گردوں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ تمام پاکستانی موٹر میکینک ایک ورک شاپ میں موجود تھے۔ مقتولین کی شناخت ہو گئی۔ تعلق بہاولپور کے علاقے خانقاہ شریف اور احمد پور شرقیہ سے تھا۔ خانقاہ شریف کا دلشاد، اس کا بیٹا دانش، اس کے رشتہ دار جعفر مرنے والوں میں شامل۔ ناصر، نعیم اور عامر کا تعلق بھی خانقاہ شریف سے تھا۔ مرنے والے محمد خالد اور جمشید کا تعلق احمد پور شرقیہ سے تھا۔ غم سے نڈھال لواحقین کا کہنا ہے میتیں فوری طور پر وطن واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں۔ لواحقین نے بتایا، مقتولین 6-7 سال سے ایرانی گیراج میں کام کر رہے تھے۔ ایران کے علاقے مہرستان میں 8 پاکستانیوں کے قتل پر دفتر خارجہ اسلام آباد نے کہا ہے کہ افسوسناک واقعے پر ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ حقائق سامنے آنے پر باضابطہ بیان جاری کیا جائے گا۔ مصدقہ معلومات کے بعد ہی موقف اختیار کریں گے۔ ایرانی حکام سے تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور زاہدان میں پاکستانی قونصل خانے میں بھی رابطے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ اور قونصل خانہ بھی متعلقہ ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ کراچی کے علاقے عابد آباد کے گراؤنڈ میں کھیلتے 5 سالہ بچے کو واٹر ٹینکر نے کچل دیا۔ رواں سال کراچی میں ٹریفک حادثات میں 37 بچوں سمیت 264 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ افضل خان کی رپورٹ میں جانیے۔
کراچی میں اناڑی ٹینکر ڈرائیور کی غفلت نے ایک اور معصوم کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ 5 سالہ عفان اپنے دوستوں کے ساتھ گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا، کچھ ہی فاصلے سے موڑ کاٹ کر واپس آتے ٹینکر نے اسے کچل دیا۔ ٹینکر کو ہم نے خود رکوایا تھا، ڈرائیور بھاگ چکا ہے۔ گراؤنڈ جو ہے نا کھیلنے کی جگہ ہے، سرکاری گراؤنڈ ہے، اس میں کیسے بچے کو اندر گراؤنڈ ٹینکر کا کیا کام ہے؟ تو مافیا ملا ہے اس کو پارکنگ کریے، جگہ گراؤنڈ بنائے ہوئے۔ عفان کی ناگہانی موت پر غم و غصے کے شکار لواحقین کا کہنا ہے کہ کراچی میں ٹریفک حادثات بڑھ رہے ہیں، اب ہمارے بچے کھیل کے میدان میں بھی محفوظ نہیں۔ آج تک تو ہم نے روڈوں پہ سنتا ہوا آ رہا ہے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، روڈ پہ حادثات ہو رہے ہیں، آج ہمارے بچے گراؤنڈ میں بھی سیف نہیں ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات کے دوران رواں سال 37 بچوں سمیت 264 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ڈرائیوروں کی غفلت یا تیز رفتاری کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں کم عمر بچوں کی ہلاکتوں کی شرح میں اضافے نے اس گھمبیر مسئلے کو مزید تشویشناک بنا دیا ہے۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ سندھ کے عوام من نہیں گئے، یقیناً نہیں بننے دیں گے، بات نہیں مانی گئی تو حکومت چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں فرض کریں حکومت گرا دیں تو کیا الیکشن ہوں گے؟ کوئی جمہوری قوت نہیں ہوگی تو اپوزیشن کو فری ہینڈ ملے گا اور یہ ملک کے ساتھ جو چاہے کریں گے۔ وفاقی حکومت کا پیپلز پارٹی سے بیک ڈور رابطہ، کینالز کی مخالفت نہ کرنے کی صورت میں پرکشش آفرز کرتی۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی ایک اعلیٰ شخصیت نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کر کے کینال منصوبے پر سیاست نہ کرنے کی درخواست کی اور کہا پیپلز پارٹی کو ڈیولپمنٹ سمیت ہر طرح کے تعاون فراہم کیا جائے گا۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے آئندہ بجٹ کا حصہ بنانے اور اس پر جلد کام شروع کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ چاروں صوبوں کا بجٹ پیپلز پارٹی سے مل کر بنانے کا کہا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق کینالوں پر سیاست نہیں کر رہے، پانی پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو نے کینالوں پر ہر طرح مفاہمت سے جواب دے رکھا ہے، کینال منصوبہ ختم کرنے کے علاوہ کوئی بھی چیز قبول نہیں۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ سندھ اور پنجاب بھائی بھائی اور اتحادی ہیں، کینالز معاملے پر ساتھ بیٹھ کر بات کریں، جلد سے جلوسوں یا تقریروں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں یہ سندھ والوں کی مجبوری ہے کہ یہ باتیں تقریروں میں کرنی ہیں، سو وہ کرتے ہیں، ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ یہی کہوں گی کہ اس پر جتنی باتیں کریں گے تنازعات بڑھیں گے۔ بات کر لیں، نہ یہ جلسوں جلوسوں سے یہ معاملہ حل ہوگا، نہ تقریروں سے ہوگا۔ پتہ نہیں سندھ کی شاید مجبوری ہے کہ ان کو یہ باتیں تقریروں میں کرنی ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ میں پھر یہی خواہش کا اظہار کروں گی، یہی مشورہ دوں گی کہ برائے مہربانی اس پہ جتنا بات کریں گے کنٹروورسیز کریٹ ہوں گی، پھر لامحالہ مجھے جواب دینا پڑتا ہے، جس کو میں حتی الامکان کوشش کرتی ہوں کہ نہ دیا جائے، بیکاز ہم 2 بھائی ہیں، پنجاب اور سندھ ہم 2 بھائی ہیں، ہمیں اکٹھے چلنا ہے، پھر ہم اتحادی بھی ہیں۔ میرا ایک آدھا جملہ جو ہے اس سے سندھ والے جو ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کی پوری تقریروں پہ میں صبر کا مظاہرہ کرتی ہوں، تو خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ پیپلز پارٹی نہروں کا معاملہ اٹھا کر صرف ووٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں نہروں کی منظوری خود آصف علی زرداری نے دی۔ آصف علی زرداری کی منظوری اور بلاول کی مخالفت سمجھ سے بالا تر ہے۔ بلاول احتجاج کے بجائے والد سے پوچھیں نہروں کی منظوری کیوں دی۔ پیپلز پارٹی احتجاج کا ڈرامہ رچا کر ووٹ بینک بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا نہری منصوبے کا معاملہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا تھا۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں گے معروف اداکار جاوید کوڈو انتقال کر گئے ہیں۔ اہل خانہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اداکار جاوید کوڈو کئی سالوں سے علیل تھے۔ جاوید کوڈو کی نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ معروف اداکار جاوید کوڈو انتقال کر گئے ہیں اور ان کے انتقال کی اہل خانہ نے تصدیق کی ہے۔ مرتضی وہاب میرا چھوٹا بھائی ہے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ گورنر سندھ اور میئر کراچی میں سیز فائر، گورنر ہاؤس میں ملاقات، ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ میئر کراچی نے کہا گورنر کی کال پر لبیک کہا ہے، امید ہے گورنر سندھ وفاقی حکومت کو قائل کر لیں گے۔ کامران ٹیسوری نے کہا چیف جسٹس نے میرے خط پر نوٹس لے لیا، ڈمپر حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو ضرور انصاف ملے گا۔ مرتضی وہاب بھی کراچی کنگز کو سپورٹ کر رہے ہیں، کراچی کنگز کی طرح کراچی کو بھی مل کر سپورٹ کرنا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی 15 اپریل کو سیشن عدالت طلبی۔ اڈیالہ جیل حکام نے 15 اپریل کو بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کے لیے خصوصی سیکیورٹی مانگ لی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے سیکیورٹی کے لیے خط لکھ دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے اقدام قتل، جعلی رسیدوں اور دیگر کیسز میں ضمانت کی درخواست زیر سماعت ہے۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے بانی پی ٹی آئی کو 15 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔
کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم پتلی گلی سے نکل جائیں گے تو ایسا نہیں. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا بانی سے اس لیے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی کہ ابہام پیدا ہوا. اعظم زواتی اپنے طور پر بیان اور اپنی کوششیں کر رہے ہیں. ان کے علم میں ایسا کچھ نہیں. پارٹی سطح پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا. نما بیان بازی نہیں کر رہے. کچھ اصولوں کی باتیں ہیں, کچھ قاعدے کی باتیں ہیں, وہ ہم نے طے کرنی ہیں, تو انشاءاللہ طے ہو جائیں گی. ہم میٹنگ بلا رہے ہیں پولیٹیکل کمیٹی کی. زواتی صاحب اپنے طور پہ اگر کچھ کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان کی کوشش ہے. پارٹی جو ہے حیثیت پارٹی ایسی کوئی بات نہیں کر رہی. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کسی پتلی گلی سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی, اسی لیے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی کہ بھام پیدا ہوگی. وزیر اعلیٰ کے پی اچھے بچے ہیں, ہمیشہ اسلام آباد کی بات مانتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا اگر گنڈاپور نوکری نہیں کریں گے تو پھر جانا پڑے گا. گارنٹی دیتا ہوں وہ روئیں گے بھی اور مائنز اینڈ منرل بل پاس بھی کریں گے. یہاں تاریخ کی بدترین کرپشن ہو رہی ہے لیکن ایف آئی اے اور نیب کو نظر نہیں آ رہی. پاکستان میں 4 دہائیوں تک غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. لنڈی کوتل ہولڈنگ پوائنٹ پر مہاجرین کی رجسٹریشن جاری ہے. افغان مہاجرین کو کھانے پینے سمیت تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. شازیہ نثار کی رپورٹ دیکھیے. مناظر ہے لنڈی کوتل ہولڈنگ کیمپ کے, جہاں غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کو اپنے وطن واپس بھجوانے کے لیے تمام تر سہولیات دی گئی ہیں اور ایک آسان طریقہ کار کے مطابق شناخت کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے. ہولڈنگ کیمپ میں پشتون روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے افغان خواتین کے لیے الگ پردے کا انتظام بھی کیا گیا ہے, جس میں خواتین اہلکار ان کا خیال رکھتی ہیں. ہم نے سب فیسلٹیز تقریباً کوشش کی ہے کہ ہر قسم کی فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کریں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سارے ریفیوجیز کے لیے ہم نے اس کے لیے فوڈ کا بھی انتظام کیا ہوا ہے, ڈرنکنگ واٹر کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. اس طرح آپ نے آگے اس طرف بھی دیکھ لیا کہ ہم نے ہمارے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیکل کیمپ بھی آئے, اینی ٹائم ہمارے میڈیکل آفیسرز پلس پیرامیڈک سٹاف بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ ہماری جو ریسکیو ہے, ریسکیو کے ایمبولینسز بھی ہمارے کڑے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا سٹاف بھی کڑا ہے تاکہ اگر کسی قسم کی بھی ایمرجنسی ہو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ادھر بہت اچھا وقت گزارا ہے ہم نے, بہت اچھا جگہ ہے پاکستان. انشاءاللہ ہم افغانستان جائیں گے اور پاسپورٹ ویزا لگا کے پھر آئیں گے پاکستان. کوئی شکایت نہیں, ہم ادھر سے پولیس ہر چیز دے رہے ہیں, سارے سہولتیں دے رہے ہیں, ادھر سے ہم جا رہے ہیں. پاکستان بھر سے آئے ہوئے غیر قانونی مقیم افغان خاندانوں نے پاکستان میں 4 دہائیوں سے زائد مدت گزاری اور اب جہاں اپنے ملک واپسی کی خوشی ہے تو وہیں پاکستان میں گزری خوبصورت یادوں اور محبتوں کے لیے مشکور بھی ہیں. پاکستان میں پیدا ہوئے, وہاں سے اسلام آباد سے تعلیم حاصل کی ہے. بہت بہت شکریہ پاکستان کا جو ہمیں اتنا عرصے وہاں رہنے دیا, اور آگے ہم پاسپورٹ بنا کے ویزے پہ یہاں آئیں گے اور اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے. اس طرح خوشی تو نہیں ملے گی جہاں جو خوشی ہمیں یہاں سے ملتی تھی. وہاں تو جائیں گے ٹھیک ہے, ٹور چلے بھی جائیں گے, ہمارا اپنا دیش ہے. ہم اپنے ملک خوشی سے جا رہے ہیں. پاکستان کا بہت شکریہ, یہاں پر ہمارا بہت سہولت مل رہا ہے. اے سی سی کارڈ ہولڈرز اور دستاویزات نہ رکھنے والے افغان شہریوں کے انخلا کے دوران اب تک لنڈی کوتل ہولڈنگ کیمپ سے 20,000 سے زائد افغان باشندوں کو طورخم کے راستے افغان حکومت کے حوالے کیا گیا ہے. تاہم بین الاقوامی قانون کے مطابق پی او آر کارڈ رکھنے والے افغان مہاجرین 30 جون تک پاکستان میں مقیم رہیں گے. غیر قانونی افغان باشندوں کے انخلا کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. لنڈی کوتل ہولڈنگ کیمپ میں شناخت کے بعد ان کو طورخم کے راستے وطن روانہ کر دیا جاتا ہے. کیمرامین حیات خان کے ساتھ شازیہ نثار, ایئر وائی نیوز, لنڈی کوتل. ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا پہلا دور مکمل. دونوں ملکوں میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ بات چیت مثبت رہی. امریکی وفد سے دوستانہ ماحول میں مختصر ملاقات بھی ہوئی. میزبان عمان کا کہنا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام پر کنٹرول کے بدلے امریکی پابندیوں میں نرمی, قیدیوں کے تبادلے اور علاقائی کشیدگی میں کمی پر بات ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ نے یقین دلایا مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں. جوہری معاملے پر ایران امریکہ سے منصفانہ اور باعزت معاہدے کا خواہاں ہے. اور اب بات کریں موسم کے حوالے سے تو ملک کے بیشتر علاقے آئندہ چند روز کے دوران شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے سندھ, پنجاب اور بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں آج سے 18 اپریل تک درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری معمول سے زیادہ ہوگا.
وسطی و بلائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری زیادہ ہوگا۔ دن کے ساتھ رات میں بھی موسم گرم رہے گا۔ اس دوران جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ شہریوں کو دن کے اوقات میں غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف جماعت اسلامی کا غزہ مارچ آج کراچی میں شارع فیصل پر ہوگا۔ امیر حافظ ضیب الرحمان قیادت کریں گے۔ مارچ کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے مارچ کے حوالے سے کہا ہے، مسلم دنیا کے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عوام اپنے حکمرانوں کو مجبور کرے کہ وہ اہل غزہ کی مدد کریں، اسرائیلی اور امریکی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ گندم سستی لیکن آٹا اور روٹی بدستور مہنگی، عوام اور کسان دونوں ہی پریشان ہیں۔ سکھر سے سلیم سہتو کی رپورٹ دیکھیے۔ گندم کی نئی فصل تیار ہو کر مارکیٹ میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے گندم کی سرکاری قیمت مقرر نہ کرنے کی وجہ سے مارکیٹ میں گندم 2300 سے 2000 روپے فی من فروخت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کسان کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے فلور ملیں جو ہے وہ 2300 روپے میں لے رہی ہیں نا، جو کہ زمیندار کے ساتھ ناجائز ہی 3300 روپے من اگر جو جائے نا فلور مل میں گندم، تو پھر اس کا خرچہ پورا ہو رہا ہے۔ 5 6 ہر لگانے پڑتے ہیں، پھر اس میں بنائی کرتے ہیں، بنائی کے بعد پھر پانی دینا پڑتا ہے، پانی کا خرچہ بھی ڈبل ہے، تو کسان کو تو بچتا ہی نہیں ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو گندم کی قیمت میں ہونے والی اس کمی کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ آٹا، میدا، سوجی، روٹی اور چوکر سمیت دیگر چیزوں کی قیمتیں جوں کی توں برقرار ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، آ کے 15 روپے چپاتی، 20 روپے نان ہے۔ جب اتنا گندم کا ریٹ کم ہو گیا، یہ کیوں اتنا مہنگا ہے؟ گندم کی قیمت 2000 تک پہنچنے کے باوجود مارکیٹ میں آٹا بدستور 3500 سے 4000 روپے فی من اور روٹی 20 روپے فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گندم کی قیمت میں تو کمی ہو چکی ہے، لیکن آٹے اور روٹی کی قیمت میں کمی نہ ہونا حکومتی ریٹ کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ کیمرامین شاہ علی خان کے ساتھ سلیم سہتو، ARY نیوز، سکھر۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔